والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا صرف اس بات کا نام نیکی نہیں ہے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی اس بات کا نام ہے کہ جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت حاصل کرنے کے لیے مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے ان تمام مدات کے اندر وہ اپنا مال خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں کہ جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں، بچنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین تھی، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو ان کے لیے قبلہ بنا دیا گیا، تو اب جب کعبہ قبلہ بنا تو یہ بات اہل کتاب اور مشرکین پر بڑی گراں گزری۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں اس کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ اصل مقصد قبلہ بدلنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت اور اس کے احکام کی فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس پر عمل کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے، مگر نہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم مانتے ہوئے عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ یہ آیت مبارکہ نیکی کی تمام اقسام پر مشتمل ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بنیادی عقائد، اعمال اور اخلاق تک بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں سے اس کو بھی اہل علم نے ایک آیت مبارکہ شمار کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا، بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل قتل کیا جائے گا، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ کسی قبیلے کسی بڑے آدمی کو قتل کر دیتی، اب بھی بڑی ذمہ دار ہوتی، بڑی عزت والی ہوتی، کسی بڑے خاندان، تو اب جب مخالف قبیلہ قصاص لینے کے لیے آتا تو وہ اس عورت کی جگہ پر کسی اور مرد کو بے گناہ کو پیش کر دیتے۔ اس قسم کی خرابیوں کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر قلعہ فرما دیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ قتل کرنے والا چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو یا عورت ہو، بدلے میں وہ قاتل ہی قتل ہوگا، کوئی اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، ہاں جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معافی دے دی جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے، یعنی معروف طریقے سے ہی آپ نے تقاضا کرنا ہے، اچھے انداز سے، اس کے اندر کسی قسم کا غلط راستہ اختیار نہیں کرنا، اور اچھے طریقے سے ہی ادائیگی کرنی، یعنی دونوں فریقوں نے احسان کو، نیکی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے معافی کی اہل علم نے دو صورتیں بیان کی ہیں، ایک تو ہے کہ مکمل طور پر معاف کر دیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے کہ قتل تو نہیں لے لیتے ہیں، اور دیت میں سے بھی جو چاہے معاف کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر اس حکم کو ہلکا کر دیا، مگر نہ اگر یہی حکم رکھا جاتا کہ قصاص میں قتل ہی کیا جائے گا تو یہ تخفیف کا امر اس میں شاید نہ پایا جاتا۔ فرمایا اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم بچ سکو۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے، قصاص، اس کے اندر زندگی ہے۔ جب ایک قاتل قصاص میں قتل کر دیا جائے گا تو تمام قتل کرنے والوں کو یا قتل کا ارادہ رکھنے والوں کو
اس بات کی تنبیہ اور نصیحت ہو جائے گی کہ اگر ہم نے قتل کیا تو قصاص میں ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا قتل بند ہو جائیں گے، معاشروں کے اندر قتل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ معاشروں کی زندگی اور امن اس بات سے منسلک ہے کہ وہاں پر نظام قصاص رائج کر دیا جائے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم میں سے جب کسی ایک پر موت کا وقت حاضر ہو تو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی مال چھوڑ جائے، مرنے والا اس کے پاس مال ہے، ترکہ ہے، وہ چھوڑ کر جا رہا ہو، تو ضروری ہے کہ وہ والدین کے حق میں اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں معروف طریقے کے ساتھ وصیت کر دے۔ یہ متقی لوگوں کے اوپر حق ہے، فرض ہے۔ پہلے یہ حکم تھا، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی حکم احکام آ گئے تو یہ آیت مبارکہ منسوخ کر دی گئی۔ اب اس آیت کی تلاوت تو ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں۔ ہاں، بعض صورتوں کے اندر اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، دیگر لوگوں کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر جو حکم دیا کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنا ہے، بعد میں چونکہ والدین اور قریبی رشتہ دار مثلا بہن بھائی اولاد وغیرہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکام اور ان کے حقوق خود ذکر کر دیے، لہذا یہ آیت مبارکہ اس سے منسوخ ہو گئی۔ بس جو شخص اس کو سننے کے بعد بدل دے، یعنی وصیت کسی نے سنی اور اس کو اپنی مرضی سے بدل دیا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے۔ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ وصیت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، وصیت شریعت کے مطابق ہے تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ارشاد فرمایا جسے ڈر ہو وصیت کرنے والے سے کہ وہ کسی قسم کی طرفداری کر بیٹھے گا یا اس سے گناہ سرزد ہو جائے گا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس ان کے درمیان اصلاح کر دے، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی صلح صفائی کے ساتھ معاملات کو شریعت کے مطابق جو حل کر دے اور وصیت کے اندر تبدیلی کر دے تو ایسے شخص پر گناہ نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وصیت کے متعلق یہاں پر یہ اختصار کے ساتھ چند حکم احکام دیے گئے ہیں، اور وصیت کرنا اس کی شریعت مطہرہ کے اندر بہت تلقین ہے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے پاس اگر اس نے قرض دینا ہے یا مالی معاملات ہیں تو ان کی وصیت لکھ کر رکھے۔ احادیث کے اندر اس بات کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو اور وہ 2 راتیں بھی اس کے بغیر گزارے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ لہذا وصیت لکھ لینی چاہیے، اور اس کے متعلق شریعت میں یہ چند بنیادی حکم احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ فرمایا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند دن ہیں، بس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر 1 مسکین کا کھانا کھلانے کی صورت میں فدیہ لازم ہے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ابتدا کے اندر یہ تعلیم تھی کہ کوئی شخص اگر روزے رکھنا چاہتا روزے رکھ لیتا، کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کی جگہ فدیہ دینا چاہتا تو وہ فدیہ دے لیتا۔ بعد میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اگلی آیت کے اندر دیگر حکم احکام آ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجازت و رخصت دی ہے بوڑھوں، بیماروں اور اس طرح مسافروں کے لیے ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس کی تعلیم یہی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، جو شخص دائمی مریض ہو، روزہ رکھنے کی امید توقع نہ ہو تو وہ 1 مسکین کو کھانا کھلا کر اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے سال بھر میں روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ بھی رکھ لے، اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں بیمار ہے اور ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، بعد میں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو توفیق دے سال بھر میں تو وہ ان روزوں کی قضا ادا کر دے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے واضح دلائل موجود ہیں۔
سو لوگوں تم میں سے جو شخص اس ماہ مبارک میں موجود ہو، حاضر ہو، زندہ ہو، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہیں کسی قسم کی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں جو ہدایت عطا کر رکھی ہے اس پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بڑائی، کبریائی، عظمت بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجیے بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اس کے بعد بھی روزوں کے حکم احکام ہیں، پہلے بھی درمیان میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں دن کے روزوں کا مہینہ ہے، راتوں کے قیام کا مہینہ ہے، اسی طرح سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، لہذا اس ماہ مبارک کے اندر بکثرت دعاؤں کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے قریب آنا، ان سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے تم مباشرت کرو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے لیے جو لکھا ہے اس کو طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کے وقت خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت کرو۔ روزے کی حالت کے اندر ممانعت ہے، رات کے وقت اجازت ہے۔ یہ رات کے وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو پہلے حکم احکام تھے ان کو منسوخ کر کے ان میں تخفیف فرما دی۔ ابتدا کے اندر یہ تھا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور اپنی بیوی سے قربت کرنا اس کی اجازت تھی۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حکم احکام تھے۔ پھر اگلے روز افطاری کے وقت یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جماع کرنا اس پر حرام ہو جاتا تھا۔ یہ تھا ابتدا کے اندر۔ بعض لوگ اب ان کی طاقت میں نہیں تھا کہ اس کو پورا کر سکتے، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اب آسانیاں آ گئی، کیونکہ وہ لوگ رات کے وقت اندھیروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر بیٹھتے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان حکم احکام کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرما دی۔ اب اس آیت میں جو کہا گیا کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت ظاہر ہو جائے، اس سے مراد سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کی سیاہی، یعنی رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور صبح صادق جو ہے وہ طلوع ہو جائے تو اس وقت تم کھانا پینا بند کر دو اور رات تک تم اپنے روزے کو مکمل کرو۔ رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہوتے ہی، جیسے ہی سورج غروب ہوا رات کی ابتدا ہو گئی، لہٰذا اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت سے روک دیا گیا، یعنی آپ نے اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے غروب آفتاب تک۔ صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے تک روزہ چلتا ہے۔ سورج غروب ہو جائے اس کے بعد روزہ افطار کر دیں گے، پھر رات بھر کھانے پینے کی، جماع وغیرہ کی، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت مل گئی۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک اپنے روزوں کو مکمل کرو، یعنی غروب آفتاب تک۔ اور اگلا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ میاں بیوی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ جس طرح لباس انسان کے اعضائے جسم کو اور ان کے عیوب کو ڈھانپ لیتا ہے، بالکل میاں بیوی کا اسلام میں یہی تصور ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے رازوں پر پردہ ڈالتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے رازوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اگر وہ اس طرح ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈال کر زندگی گزاریں تو ان کی زندگی بہترین گزر سکتی ہے، اور اسی بات کی تلقین کی گئی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، اور یہ بڑی خوبصورت تعبیر اور تفسیر ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس وقت تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیویوں یعنی جو تمہارا لباس ہے ان سے بھی تم مباشرت نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی عبادت اعتکاف، یہ اس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے ادب آداب اور اصول ذکر فرما دیے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا، بھلے وہ عورت نے کرنا بھلے مرد نے کرنا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا تو ان کے لیے بھی خیمے اعتکاف کے مسجد میں ہی لگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہے، بس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ روزے سے متعلق حکم احکام، روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے، روزے کی حالت میں کیا نہیں کرنا، پھر شام غروب آفتاب سے لے کر صبح تک کن باتوں کی اجازت ہے، یہ تمام کے تمام بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں، ان کے لیے ممکن ہو سکے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ کس طرح اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جا سکتا ہے؟ جب پتہ ہوگا یہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہے تو اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حکام وقت کے پاس حاکموں کی طرف بھی نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ آپس میں بھی مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا، حلال طریقے سے تجارت ڈیل وغیرہ جو شرعی ہو اس کے ذریعے ایک دوسرے کا مال، یعنی آپ جس وقت اس کو اپنی ملکیت میں لے لیں گے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز فروخت کی اور آپ نے اس کی قیمت لے لی، اب وہ قیمت آپ کے لیے حلال ہو گئی، ایک سادہ سی مثال ہے۔ اسی طرح سے حاکموں کے پاس بعض اوقات لوگ اپنے مال لے جاتے ہیں، ان سے اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہیں، لوگوں کے مال لوگوں کی زمینیں اپنے قبضے میں لینے کے لیے ججوں کو وکیلوں کو یا حکام وقت کو پیسے دے کر، تو ان تمام صورتوں کے اندر کسی دوسرے کا مال اپنے لیے حلال نہیں ہو سکتا، چاہے بندہ کسی سے اپنے حق میں فیصلہ ہی غلط انداز میں کیوں نہ کروا لے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی تلقین فرمائی، نہ تو آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے کھاؤ، نہ حاکموں کے ذریعے اپنے مال ایک دوسرے کے لیے حرام کر کے ان میں سے کھاتے پھرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تم جانتے بھی ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز اور حرام اور گناہ کی چیزیں۔ مثال کے طور پر کسی سے فیصلہ کروانا ہے، اس کو آپ پیسے دے دیتے ہیں کہ جناب آپ نے میرے حق میں فیصلہ کرنا ہے، وہ بندہ آپ کے حق میں آپ کے بھائی کا فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے یہ میرا حق نہیں بنتا، لیکن آپ مال کے ذریعے دوسرے کا مال وہ اپنے حق میں اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں، یوں بھی کسی دوسرے کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح فرمایا، آپ نے کہا کوئی اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنے بھائی کے مال کا زمین کا وہ فیصلہ مجھ سے اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی دوسرے کی زمین کا اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دیا نا تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کر اپنے پاس جائے گا۔ تو کس قدر اہمیت کی حامل یہ باتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سچی بات ہے، زمینوں پر قبضہ کرنا، کسی دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا، ہتھیانا، وراثت کے مال کو کھانا، چوری کرنا، اور اسی طرح جناب لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال ہتھیانا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے بہت سارے حرام ذرائع ہیں جن کے ذریعے لوگ مال حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عین عبادات کے درمیان بھی آیت رکھی ہے۔ اس کے بعد نا حج وغیرہ کے حکم احکام شروع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے جانا روزے کے حکم احکام رمضان کے درمیان بھی آیت رکھی ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ اگر بندے کا رزق حرام کا ہے نا، وہ جتنی بڑی بڑی عبادات کیوں نہ کر لے، اہمیت کے مواقع پر عبادات کیوں نہ کر لے، رمضان جیسا موقع میسر ہو، حج جیسا موقع میسر ہو، حرمین شریفین کی زیارتوں جیسا موقع میسر ہو، اگر اس کے مال میں حرام ہے نا تو یہ بڑے بڑے مواقع اور بڑے بڑے مقامات پر کی جانے والی عبادات بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے مال کی طرف بندے کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ حلال کا ہو، پاکیزہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، یہ آخر ایسا کیوں ہے، ایک طرح کا کیوں نہیں رہتا، یہ بھی ایک سوال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما دیجئے یہ لوگوں کو اوقات بتانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے چاند کے ذریعے کب سے رمضان شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہوگا، کب جناب عید آئے گی، کب عید الاضحیٰ آئے گی، اسی طرح سے دیگر اوقات۔ حج کے اوقات کا بھی تعلق یہ چاند کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو نظام ہے نا عبادات کا اور معاملات کا، ان ساری چیزوں کا،
وہ چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قمری لحاظ سے ہم نے حساب کرنا، شمسی لحاظ سے نہیں۔ عورت ہے، اس نے عدت گزارنی ہے، تو وہ عدت بھی وہ چاند یعنی قمری مہینوں کے حساب سے ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، پچھلی جانب سے آؤ، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ ان زمانوں کے اندر بلا وجہ کے تکلفات ہوتے تھے، احرام پہن لیا، اب جانا ہے حج کے لیے، او ہو فلاں چیز میری گھر میں رہ گئی، بھول گیا میں لینے کے لیے جانا، اب دروازے سے نہیں آنا کہ احرام پہنا ہوا ہے، پیچھے سے جناب آنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا شریعت مطہرہ میں اس قسم کے تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلفات کرنے کی بجائے تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اپنا دامن گناہوں سے بچاؤ، اور اپنے گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، ہاں زیادتی نہیں کرنی، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس تم ان کے خلاف لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ اس مسجد حرام میں تمہارے خلاف لڑائی نہ کرے۔ اگر وہ دشمن تم سے لڑے مسجد حرام میں پھر تم نے لڑنا ہے، بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر دو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو یقین جانو بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان کے خلاف لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا زمین پر غالب آ جائے۔ بس اگر وہ لوگ باز آ جائیں دشمن مشرک تو پھر کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی مگر ظالموں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قتال کے حوالے سے بنیادی حکم احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو کافر تمہارے خلاف لڑتے ہیں ان سے لڑو لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ پھر حکم دیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ جہاں مل جائیں وہیں ان کو قتل کر دو۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں تخفیف فرمائی اور کہا اگر یہ تم سے لڑے نا پھر تم نے ان سے لڑنا ہے، ہاں مسجد حرام کا تم نے بھی خیال کرنا، انہوں نے بھی، اگر یہ تم سے لڑنے سے باز آ جاتے ہیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو جانے دو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ تو کافروں پر یا مشرکوں پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی، ہاں جو ظالم ہو تمہاری طرف تمہارے رکنے کے باوجود اپنا ظلم والا ہاتھ بڑھائے تو ایسے ظالموں کا ہاتھ تو توڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان حرمت والے مہینے میں اگر دشمن تم پر حملہ کرتا ہے تب تم نے یہ نہیں سوچنا کہ حرمت والا مہینہ ہے، بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے لہذا ہم مار کھا لیتے ہیں، پس جاتے ہیں، نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر انہوں نے حرمت کا خیال نہیں رکھا تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے خیال رکھنے کی۔ اسی طرح تمام حرمتوں میں بھی بدلہ ہے، یعنی حرم شریف کے اندر مثال کے طور پر وہ لوگ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، اب تم نے یہ نہیں دیکھنا یہ حرم شریف کی سرزمین ہے لہذا میں ان سے مار کھا لو، نہیں۔ جب دشمن پہل کرے، دشمن تم پر حملہ کرے تو تم نے اب اپنا دفاع کرنا ہی کرنا ہے، اپنی جان بچانی ہے، اور قصاص لینے کے لیے تم نے ان کا قتل کرنا ہے اور ان کے خلاف جہاد اور قتال کرنا ہے، اس سے پھر تم نے پیچھے نہیں رہنا۔ یہ میسج دیا گیا ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے۔ اگر دشمن زیادتی کرے تو زیادتی کا بدلہ لینا ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے اسی قدر بدلہ لینا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم احکام ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرتے رہو، یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، آگے چل کر ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کے حکم احکام کو پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اس لیے جہاد و قتال چلتا ہی اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے سے ہے، زکوٰۃ صدقات عطیات جڑتے ہیں، اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے اور پھر اس کے ذریعے جہاد چلتا ہے اور دنیا کے اندر سے کفر جو ہے نا اس کا خلا کما ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچی نہ کرو، دنیا سمیٹتے رہو، مال بناتے رہو، صدقہ کر کے زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنانے کی کوشش نہ کرو تو یہ ہلاکت ہے، ایسا مسلمانوں تم نہ کرو۔ اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کرو، یعنی اگر تمہیں روک دیا گیا ہے
راستے میں کہ تم حرم شریف تک نہیں جا سکتے، تم حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، تو جو قربانی میسر ہو وہ آپ نے کر دینی ہے۔ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی قربانی جب تک ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے، یعنی ان تینوں میں سے اس نے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، یا تو روزے رکھ لے یا پھر جو ہے قربانی ادا کر دے یا صدقہ کر دے، اس انداز کے اندر وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے، اس انداز کے اندر وہ اپنے سر کے منڈوانے کا فدیہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کرے، یعنی اگر آپ نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا ہے، عمرے کے ساتھ حج بھی کرنا ہے، یعنی دونوں کو آپ نے جوڑ لیا، عمرہ کیا اس کو کہتے ہیں حج تمتع، عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، اب اس کے بعد آپ نے حج کے لیے الگ سے احرام باندھنا ہے، اس وقت آپ کے لیے اس حج کی قربانی دینا اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، یعنی اس کا حصہ ہے، اس کا رکن ہے۔ ارشاد فرمایا جو نہ پائے، یعنی قربانی کا جانور جس کو میسر نہ ہو، حج تمتع تو کر رہا ہے لیکن قربانی کے لیے جانور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس چلے جاؤ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ 3 روزے آپ نے وہاں پر حج کے ایام میں رکھنے، 7 روزے واپس اپنے گھر میں آ کے رکھنے، یوں 10 روزے پورے ہو گئے۔ اور وہ جو آپ حج تمتع کے موقع پر قربانی نہیں کر سکے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو بدل قرار دے دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے ہیں وہ حج قران کریں یا حج تمتع، ان پر نہ تو قربانی ہے نہ روزے، بلکہ وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں، یہ مقصد ہے۔ باہر سے آنے والے حج قران کریں یا حج تمتع تو انہوں نے قربانی کرنی ہے، قربانی نہ کر سکیں تو روزے رکھنے، لیکن اس سے مستثنا ہیں وہ لوگ جو مسجد حرام کے قریب رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے اندر ایک اور اہم بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج، صرف عمرہ کرے یا صرف حج، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے قربانی نہیں کرنی۔ اگر قربانی کر لے تو اس کے لیے ثواب اس کا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، یعنی میں نے دونوں کرنے، ایک احرام پہن لیا ہے اب دونوں کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تلقین ہے، اور اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے خواہ میقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لے، جیسے حج قران ہوتا ہے، حج قران کے لیے عمرے اور حج کا احرام اکٹھی باندھ لینا ہے ایک ہی مرتبہ میں، یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام دوبارہ سے باندھے، یہ ہے حج تمتع، یہ حج تمتع کی صورت ہوگی۔ تو دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے، اور وہ قربانی کم از کم ایک بکری ہے، یعنی حج قران حج تمتع کی صورت میں قربانی کرنی ہے، اور وہ قربانی کم از کم ایک بکری ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو اس نے 10 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے ایام حج میں رکھنے ہیں، یعنی قربانی کے دن سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے ایام حج میں، اور 7 روزے جب وہ واپس اپنے گھروں کو پلٹ جائیں گے نا پھر رکھنے ہیں۔ اسی طرح اگر قربانی کے دن سے پہلے روزے نہ رکھ سکا 3 تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کا وہ روزہ رکھ لے۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک بات گزری ہے پیچھے اسی آیت میں کہ احرام باندھنے کے بعد کسی شخص کو اگر کوئی بیماری لگ جائے یا عذر کی وجہ سے اس کو سر منڈوانا پڑ جائے، یعنی اس کے سر میں جوئیں ہیں، سر میں تکلیف ہو رہی ہے، منڈوانا ہی پڑ گیا ہے، تو اب اس کے لیے تعلیم ہے کہ وہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا وہ فدیہ دے گا۔ وہ روزے ہیں، مسکینوں کا کھانا ہے، یا قربانی۔ اب وہ روزے ہیں 3، یعنی وہ 3 روزے رکھ لے،
3 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اگر 6 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 1 بکری کی قربانی کر دے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر اس حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجمالاً ذکر کیا ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی حج جو ہے نا اس کے ایام، ان کے دن مقرر ہیں. عمرے کے لیے پورا سال ہے، حج کے لیے مہینے مقرر ہیں، ذیقعد، ذی الحج وغیرہ. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو شخص ان مہینوں میں، یعنی حج کے معلوم مہینوں میں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ جو 3 مہینے ہیں نا حج کے، ان میں احرام باندھ لے، حج کا پکا ارادہ کر لے، تو اب نہ تو وہ کسی قسم کا کوئی شہوانی فعل سر انجام دے، نہ کسی قسم کی نافرمانی کرے، اور نہ ہی حج کے ایام کے اندر جھگڑا کرے. یعنی اب ہر قسم کی نافرمانی، بغاوت، بے حیائی اور شہوانی باتوں سے، جھگڑوں سے اس نے بچنا ہے. تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو. بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. لوگ جب جاتے تو وہ جناب ایسے ہی چلے جاتے کہ چلو وہاں جا کر دیکھا جائے گا، پھر وہاں پر جا کر مانگنا شروع کر دیتے کہ جی میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، راشن ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، مجھے جناب دو، میں نے اپنے کھانے پینے کا حساب لگانا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اچھی ادا نہیں ہے. جب اپنے گھر سے حج کے لیے چلو نا تو زاد راہ لے لیا کرو، کہیں اس دنیاوی زاد راہ میں آ کر اصل زاد راہ تقویٰ والا بھول نہ جانا. بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی حج اور عمرے کے ایام کے اندر تم ساتھ ساتھ تجارت بھی کر لو، اور مال تجارت اپنے ملک وطن سے لے جاؤ اور وہاں پر اس کو بیچ دو، خرید و فروخت کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد کرو. یعنی جس وقت کعبۃ اللہ سے چلیں تو پہلے منا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے. یہ بات قابل غور ہے. حاجی جب 8 ذی الحج کو منا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منا میں ادا کرتے ہیں. یہ ان کی ترتیب بنتی ہے. اس کے بعد احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے. 9 ذی الحج کو عرفات پھر چلے جاتے ہیں، یعنی احرام پہنا، منا میں آ گئے. احرام پہننے کے بعد حج یہاں سے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ منا سے شروع ہو گیا. تو 9 ذی الحج کو حاجیوں نے عرفات جانا ہوتا ہے. سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. یہ 9 ذی الحج کو عرفات کے اندر ٹھہرنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفات میں وقوف ہی ہے. جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اب اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرفات سے جب تم واپس پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے مشعر حرام، اور اس کے پاس سے مراد ہے مزدلفہ. اللہ نے کہا نا اس کے پاس، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، تو مشعر حرام کے پاس سے مراد ہے مزدلفہ. حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ مشعر حرام قرار پائے. عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات جب رات یہاں بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. یہ ان کے لیے تعلیمات ہیں، یہ کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اس انداز میں انہوں نے اپنے حج کو سر انجام دینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی تلقین فرمائی اور حکم دیا، اور فرمایا اس اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے. پھر تم وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. زمانہ جاہلیت میں قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنا امتیاز سمجھتے تھے کہ ہم مزدلفہ سے واپس پلٹ جائیں، عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے تھے ہم حرم کے رہنے والے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت مبارکہ اتاری اور فرمایا، حکم دیا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹنا یہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. پھر جب تم اپنے مناسک
یعنی حج کے ادب آداب حکم احکام ان پر عمل کر لو، عبادات کو پورا کر لو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرو۔ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر بہت ساری قباحتیں پائی جاتی تھیں۔ ان میں ایک بہت بڑی قباحت یہ بھی ہوتی تھی کہ جیسے ہی وہ لوگ حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگا لیتے، وہاں پر اکٹھے ہوتے، اب وہاں پر وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے شروع کر دیتے، ہمارے بڑے ایسے، ہمارے بڑے ایسے، ہم ایسے، ہمارا خاندان ایسے، اس طرح۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں اس بات سے منع کر دیا، بلکہ فرمایا تم اس کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کا ذکر تمہیں اس سے کہیں زیادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جو دینا ہے بس دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا کے طالبوں کے لیے آخرت کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، یعنی بھلائی خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بڑا جامع قسم کا ذکر بتا دیا ہے، اور یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ جس کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کس قدر اللہ کو محبوب ہوگی یہ دعا۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائیوں کا حصہ انہیں ضرور ملے گا، جو انہوں نے کمایا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کا حصہ انہیں ضرور عطا کرے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن، ان سے مراد ہے ایام تشریق۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ہے ایام تشریق، اور وہ ہیں 11، 12، 13 ذی الحج۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیتے، بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارے کا سارا مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے۔ فرمایا جو شخص 2 دنوں میں جلدی کر کے واپس پلٹ آئے، یعنی عبادات سر انجام دے لی، اب وہ 12 ذی الحج کو واپس پلٹنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو لیٹ کر دے، تاخیر کر دے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 13 ذی الحج تک رکنا چاہے مینا میں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹائے جاؤ گے، وہیں پر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ایک شخص اگر 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے واپس پلٹ آتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک شخص اگر 3 دن پورے کر لیتا ہے، یعنی 13 ذی الحج کو بھی رکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اور حج کے تمام امور اخلاص کے ساتھ سر انجام دیے جائیں، تو پھر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کسی پر بھی، وہ جب مرضی ان دنوں میں اس ترتیب سے واپس پلٹ آئے۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں دنیاوی زندگی کے اندر آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں، وہ بندہ بڑی زبردست قسم کی بات کرے گا اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، انتہا کا جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں تو دل کا صاف ہوں، میں تو دل کا پاک ہوں، میرے تو دل میں کوئی ہے ہی نہیں جی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی حقیقت کو ذکر کیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں جن کی باتیں بڑی زبردست ہوں، اپنے دلوں کے معاملات پر اللہ کو گواہ بنانے سے بھی وہ ذرا بھی تأمل نہیں کرتے، لیکن بظاہر وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں، بات بات پر جھگڑا کرنا، لڑائیاں کرنا، دنگے فساد کرنا۔ اور فرمایا جس وقت وہ واپس پلٹتے ہیں آپ کے پاس سے تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف بھاگ دوڑ یہ ہوگی، اس کو اس سے لڑا، اس کو اس سے لڑا، اس طرح زمین کے اندر دنگا فساد ہر وقت ان کا یہی کام ہے، اور وہ کھیتی اور نسل کو تباہ کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تو فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کتنی زبردست بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ارشاد فرما دی کہ ایک شخص بظاہر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ فتنے پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کا بظاہر اچھی باتیں کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ایسے شخص کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کی جھوٹی عزت گناہ کے ساتھ اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ مطلب مجھے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتے ہو، میں نہیں اللہ سے ڈرتا تو کون ڈرتا ہوگا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرنا اتنا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ جھوٹی عزت، گناہ کی عزت، گناہ پر مشتمل عزت،
اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، ایسے برے انجام سے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور اس کی تلاش میں اپنی جان تک بھیج دیتے ہیں۔ ایک کردار پہلے پڑھا ہے، اب دوسرا کردار ملاحظہ کیجیے اور خود فیصلہ کیجیے اچھا کردار کس کا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا ذکر اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، فساد مچانے والے، اور اب یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہ بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ان کے ساتھ اللہ شفقت کرنے والا ہے، ان کے ساتھ اللہ مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما دے۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بس اگر اس کے بعد بھی تم ڈگمگا گئے، پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح آیات دلائل آ چکے ہیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ جب اللہ نے ہر بات واضح کر دی ہے، اب شیطان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو صرف اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ آئے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آ جائیں اور پھر تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے؟ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے؟ تب جا کر وہ اسلام قبول کریں گے، لیکن اس وقت اسلام قبول کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے سوال کر لیجئے، ہم نے ان کو کتنی واضح آیات بینات معجزے دیے، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑے بڑی معجزات ان کو دیے گئے، بڑی بڑی نشانیاں دی گئیں، لیکن انہوں نے ماننے کا نام تک نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے، اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد آیات بینات ہے، یہ شرعی طور پر، دینی طور پر رہنمائی مل جانا، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانا، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ جو بندہ اس کی پرواہ نہ کرے، اس کے بدلے میں پھر گمراہی پر چلتا رہے، تو پھر اس کا حق تو بنتا ہے نا کہ اللہ اس کی پکڑ کرے۔ تو اللہ نے اس کو تنبیہ فرمائی۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ تقویٰ والے لوگ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو صورتحال ہی اور طرح کی ہے، کافروں کا پلڑا اکثر و بیشتر بھاری رہتا ہے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں بڑی ترقیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمان والے بیچارے پسے رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ قیامت کے دن منظر بالکل بدل جائے گا۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ متقی لوگ ان سب کے اوپر ہوں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سب سے پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، ابتدا میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر چلنے والے تھے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیوں کو مبعوث فرمایا خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔ ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر چلتے، پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ شیطان نے نقب لگائی اور ان کو غلط راہوں پر چلانا شروع کر دیا، بتوں کی پوجا پر، عبادت پر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرما دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے، اللہ کا قرآن فیصلہ کرے، اللہ کے رسول فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ فرما دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا مختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، لیکن اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، جن کو کتاب ملی، شریعت ملی، وہی اختلاف کرنے لگ گئے، حالانکہ انہیں تو اختلاف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اللہ نے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، واضح دلیلیں آ جانے کے بعد لوگوں نے پھر بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں۔ اس کے پاس دین ہے تو کیوں ہے، اس کے پاس نعمت ہے تو کیوں اختلاف، بلا وجہ کے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب مکہ والے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ ہمارے کمین معاذ اللہ، یہ غریب غربا، یہ اسلام ہم سے پہلے قبول کر بیٹھے ہیں، لہٰذا اب ہم ان کی ضد کی وجہ سے ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ آپس کی ضد جس کی وجہ سے لوگ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی عالم کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے، دوسرا اس مسئلے کو تسلیم نہیں کرتا، بلا وجہ کی ضد میں پڑا رہے گا، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا،
دل بڑا نہیں کرے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس نے بات کر دی ہے اور میرا اس کے موقف کے ساتھ اختلاف ہے لیکن ہے تو حق کس کے پاس نا، میں قبول کر لوں، لیکن نہیں کرے گا. کیوں؟ بغیم بینہم، صرف آپس کی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان لانے والے لوگوں کو ان باتوں میں رہنمائی فرماتا ہے جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ جو رہنمائی کرتا ہے بالکل حق کے ساتھ کرتا ہے، اور اللہ اپنے حکم سے ایسا کرتا ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. ایمان والوں کے اللہ ہمیشہ صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. گویا کہ ایمان وہ دولت ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر انسان صحیح راہ پر چلتا ہے اور قیامت کے دن کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تم پر ان لوگوں کی مثالیں آئی نہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں دین پر چلنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن دین پر چلتے ہوئے مشکلات جب آتی ہیں نا، ان کو قبول کرنا یہ بڑا ہی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تم بس یہ کہہ دو کہ مسلمان ہیں، مومن، اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تم سے پہلے والے لوگوں کے حالات تم پر ابھی آئے ہی نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہیں بڑی تنگیاں، بڑی تکلیفیں آئیں نا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے عرض کی، اللہ کے نبی جی ہمارے اوپر حالات بڑے سخت ہیں، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں، ہم سے تو مزید صبر نہیں ہو پا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی سے تم گھبرا اٹھے ہو، پہلے لوگوں میں سے کسی ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا، یعنی یہاں درمیان میں سر کے درمیان آرا رکھ دیا جاتا اور اس کو چیر دیا جاتا، دو ٹکڑے کر دیا جاتا، زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کو جناب دو ٹکڑے کر دیا جاتا. اسی طرح لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو الگ الگ کر دیا جاتا، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. لہذا صبر اور استقامت سے کام لو، ہمت کرو. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر آیت مبارکہ نازل فرمائی اور انہوں نے بتایا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے حالات تو ابھی تم پر آئی نہیں، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا کر رکھ دیے گئے، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سب کے سب کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی. سنو اب تم بھی کہہ رہے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی، کیونکہ ایمان لانے والے صحابہ آخر کہتے تھے نا کہ جناب فقر ہے، فاقہ ہے. پہلے تو صرف مشرکین مکہ کا ڈر تھا، منافقین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا پہلے بھی ایسا ہی ہوا، سنو اب بھی مسلمانوں خبردار، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین ہے کہ ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ دین پر چلتے رہیں، خندہ پیشانی سے تمام مسائل کا سامنا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آ کر رہے گی. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کہ تم مال میں سے جو بھی ہو خرچ کرو، اور جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرنا ہے. سوال ہوا تھا کیا خرچ کریں، اللہ نے دو باتیں بیان کر دی اس کے جواب میں. پہلی بات بیان کری کہ کیا خرچ کرنا ہے، مال میں سے ضرورت سے جو زائد ہونا وہ خرچ کر دیں، اپنی ضروریات پوری کریں، جو بچ گیا نا اس کو خرچ کر دیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم احکام آ گئے کہ مال میں سے جو بچ گیا ہے اس میں سے زکوٰۃ 2.5% کی فرض کر دی گئی ہے، باقی کا اللہ تعالیٰ نے صدقات نوافل کے طور پر رکھ دیے ہیں اور ان کے اندر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی. ابتدا میں یہ حکم تھا کہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو خرچ کرو، کیونکہ اس وقت حالات کا تقاضا بھی ایسا ہی تھا، فقر و فاقہ تھا، بڑے مسائل تھے مسلمانوں کے، یتیموں کے معاملات تھے، بیواؤں کے معاملات تھے، مدینہ منورہ کی معیشت کے مسائل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ حکم دیا. پھر یہ کہا کہ تم نے خرچ بھی کن پر کرنا ہے، والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، اس طرح مسکینوں پر، مسافروں پر، ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے. اور تم جو نیکی بھی کرو گے یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو خوب جاننے والا ہے. تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو بلکہ بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. دیکھیے تھوڑا پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. بالکل انہی لفظوں میں اللہ نے یہ فرض کیا ہے کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا فرض کیا گیا ہے، اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے لڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے.
اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلوب اختیار کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تمہیں اچھا نہیں لگتا، یعنی جان دینا، خون بہنا، گرتے ہوئے لاشیں دیکھنا یہ اچھا نہیں نہ لگتا، تو اس لیے تمہیں ناپسند ہے، حالانکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرما دیجئے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مانتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سنو تو صحیح، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور وہاں بسنے والے وہاں کے باسیوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ کے اس سے بھی کہیں بڑے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں اگر مسلمان اپنے دفاع کے لیے جہاد کریں تو کفار نے اعتراض اٹھایا، لو جی حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کر دی ہے انہوں نے، ان سے پوچھو حرمت والے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو اس سے کہیں بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، مسلمانوں کو لوگوں کو مسجد حرام سے روک دینا، اس کے دروازے بند کر دینا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور اسی طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دینا، اور اسی طرح سے مکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ چھوٹے جرائم تو نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ سب تم نے کیے۔ اس وقت تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، اور اب اگر مسلمان حرمت والے مہینے میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام لینے کے لیے قتال کریں تو تم اعتراض اٹھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو فتنہ جو ہے وہ قتل سے کہیں بڑا ہے، تم فتنہ پھیلا رہے ہو یہ بہت بڑا ہے، مسلمان تو صرف تمہیں قتل کر رہے ہیں نا، یہ اس سے کم گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب مسلمانوں کو تلقین ہے، مسلمانوں یہ دشمنان اسلام یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں طاقت ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پلٹا دے، یعنی یہ ہے ان کا خوفناک منصوبہ کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کر دوبارہ سے کافر بنا دیں، لیکن ان کا بس نہیں چلتا۔ اللہ نے خبردار کیا یہ اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے، اور سنو مسلمانوں تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر جائے اور پھر اسی حالت کے اندر اس کو موت آ جائے کہ وہ کافر ہو، تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر ضائع ہو گئے، پھر تمہارے اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، سب ضائع برباد بیکار چلے جائیں گے۔ لہذا سوچ سمجھ کر چلنا، کہیں کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھ جائیں۔ اسی لیے اسلام کے اندر سب سے پہلے اس بات کی اجازت ہے کہ جس نے بھی اسلام میں آنا نا سوچ سمجھ کر آئے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی کسی پر جبر نہیں، اپنی خوشی سے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرے، کیونکہ اس کے بعد پھر اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو چھوڑتا ہے نا وہ مرتد کہلاتا ہے، اور مرتد کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، اور وہ اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ پھر اس طرح تو اللہ کا دین اسلام ایک تماشا بن جائے گا نا، جو جب چاہے قبول کر لے، جو جب چاہے اس کو چھوڑ دے۔ لہذا اس معاملے کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بلا وجہ کے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ یہ لو اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا قتل کیوں ہے؟ اس لیے قتل ہے کہ اللہ کے سچے دین کو پھر لوگ کہیں تماشا نہ بنا لیں۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، واقعی اللہ بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن ملتی اللہ کی رحمت کیسے ہے؟ اس آیت میں اللہ نے 3 عمل بتائے، ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرما دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ، البتہ ان کے اندر لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، یعنی لوگ ان سے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں، مال آتا ہے، سامان بکتا ہے، شراب بیچ کر مال ملتا ہے، کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن ان کے اندر گناہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا حکم آیا، لوگوں کی اب ذہن سازی ہو رہی ہے، حرمت کرنی ہے شراب کی، حرمت کرنی ہے جوئے کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن سازی فرمائی کہ دیکھو بھئی ان کے اندر فائدے بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، گناہ البتہ فائدے سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا حکم آکام آیا بھی، جب تم نے نماز پڑھنی ہو نا پھر تم نے شراب نہیں پیا کرنی، کیونکہ انسان کے ہوش واس قائم نہیں رہتے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آیا کہ مسلمانوں اب بالکل چھوڑ دو شراب کو، اور چھوڑنا پھر مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ ہے
درجہ بدرجہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حرمت کے احکام نازل فرمائے. اس ضمن میں پہلا حکم یہ تھا. فرمایا اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل العفو، فرما دیجیے ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو بچ جائے وہ خرچ کر دو. یوں اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے سامنے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا کے امور پر بھی غور کرو، آخرت پر بھی غور کرو. دنیا کی زندگی گزار رہے ہو، توجہ کرو کس طرح سے گزارنی ہے. آخرت کا بیان اللہ کر رہا ہے، آخرت پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے. لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ جو ہے معاشرتی مسائل کے بیان پر ایک جامع اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول اور ضابطے پر مشتمل ایک تحریر ہے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ بار بار یہ باتیں آ رہی، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لوگ سوالات کرتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. فرما دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہت بہترین عمل ہے. یعنی ان کو سنوارتے رہنا، ان کو بتاتے رہنا، زندگی کو امور بتاتے رہنا بہترین چیز ہے. اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور بگاڑ پیدا کرنے والے کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون ہے کہ جو بگاڑ پیدا کر رہا ہے اور کون ہے جو اصلاح کر رہا ہے. اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. اللہ نے حکم دیا نا کہ تم یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر تجارت میں لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے، یوں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا. اللہ نے اجازت دے دی. اگر اللہ چاہتا اللہ اس کی اجازت ہی نہ دیتا اور اللہ تمہیں حکم دیا رکھتا کہ یتیم کے مال کے تم نے قریب بھی نہیں جانا، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، تو اس میں تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی. تو اللہ نے مشکلات سے تمہیں بچا لیا ہے اور اس آیت کے ذریعے تمہیں اجازت دے دی ہے. تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، کچن اکٹھا کر لو، مال اکٹھا کر لو، اکٹھے تجارت کرتے رہو. اس بات کی گنجائش ہے. لیکن یاد رکھنا جو بندہ یتیم کے مال پر اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا نا، اللہ کو سب پتہ ہے. فسادی کا بھی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو اصلاح کرنے والے کا بھی پتہ ہے. بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام غالب ہے، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے. اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. اور البتہ مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے. لونڈی ہو مومنہ، مشرکہ آزاد عورت اس سے کہیں بہتر ہے یہ مومنہ لونڈی. اللہ نے فرمایا اگرچہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے. مشرکہ عورت خوبصورت ہے، آزاد ہے، مال ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن ایک مومنہ ہے بیچاری، لیکن ہے بیچاری لونڈی، مال بھی نہیں ہے، غریب ہے. اللہ نے فرمایا مومنہ اس مشرکہ سے کہیں بہتر ہے. تو اسلام کے اندر نکاح کے لیے ایمان کو معیار قرار دیا گیا. مشرکہ عورت سے مومن آدمی کا نکاح کرنا اس کی اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت نہیں دی. اور اسی طرح فرمایا تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، جب عورتوں کے نکاح کی باری آئی تو اللہ نے کہا تنکحوا المشرکات، مردوں کو کہا نا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ مرد خود کفیل ہے، وہ اپنا وکیل آپ ہے، اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ عورت کے لیے ہے ولا تنکحوا، کہ تم نے اپنی زیر کفالت عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہیں کرنے. حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ گئی، لا نکاح الا بولی، عورت کے نکاح ولی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک مردوں سے اپنی زیر تولیت عورتوں لڑکیوں کے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک آزاد مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنا اچھا کیوں نہ لگے. ایک مومن ہے بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ بہت اچھا ہے اس مشرک سے جو بڑا مالدار ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے نا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اندازہ کر لیجئے اللہ کے ہاں ایمان کی کتنی زیادہ قیمت ہے. اللہ نے فرمایا یقیناً یہ لوگ سارے کے سارے یہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے حکم سے، اپنی اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور اللہ لوگوں کے سامنے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیغامات کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے معاشروں کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.